اس پہلو کو غالب کرنے کے لیے کہ بندہ پلٹ کر گناہوں کی وادی میں نہ گرے، نہ پھسلے، دوبارہ ندامت اور شرمندگی میں نہ جائے، اور اللہ کی طاعت اور اللہ کی فرما برداری اور تقوی پر استقامت کے ساتھ رہے، اس کے لیے ایک صبر ہے۔ صبر یاد رکھ لیں، صرف اس حال کو نہیں کہتے جس میں آدمی پریشانی اور مشکلات میں صبر کرتا ہے، نہیں، وہ صبر کے حالات میں سے ایک حال ہے، صبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، جس میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، مرگ ہو گئی، موت واقع ہو گئی، نقصان ہو گیا، دکھ ہو گیا، بوجھ آ گیا، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، اذیت آ گئی، تو اس پہ بندہ شکوہ نہیں کرتا، نہ دل سے کرتا ہے نہ زبان پر لاتا ہے، تو وہ شکوہ سے بچنا مشکلات میں، یہ صبر کی ایک حالت ہے۔ صبر آسائشوں میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آسائش دی، مال و دولت دیا، یعنی غربت دی، تو یہ صبر کی ایک شکل ہے کہ غربت میں بندہ صابر کیسے رہتا ہے، یہ چھوٹا صبر ہے۔ غربت میں، فقیری میں، کمزوری میں، نہ ملنے میں صبر کرنا، یہ چھوٹا صبر ہے۔ اس سے بڑا صبر ہے کہ سب کچھ ملا ہو اور بندہ صابر ہو۔ صابر سے کیا مراد؟ جو نعمتیں، آسائشیں، سہولتیں ملی ہیں ان کو عیاشی پہ خرچ نہ کرے، انہیں گناہ پہ خرچ نہ کرے، انہیں اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے، اور ان کا استعمال اس طرح نہ کرے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو ان سارے دستیاب وسائل کو غلط استعمال کرنے سے بچا رہنا، یہ صبر ہے آسائشوں پر۔ اس طرح صبر بیماری میں بھی ہے، صبر صحت میں بھی ہے، صبر ہونے میں بھی ہے، صبر نہ ہونے میں بھی ہے، صبر فقیری میں بھی ہے، صبر امیری میں بھی ہے، صبر کمزوری میں بھی ہے، صبر طاقتوری میں بھی ہے۔ تو صبر ایک بڑی جامع اصطلاح ہے، یعنی اپنے حال کی محافظت کرنا، حفاظت کرنا، ادھر گناہوں سے خود کو بچائے رکھنا، ادھر اپنے تقوی کی حفاظت کرنا، یہ ساری زندگی کو اللہ کی طاعت میں بسر کرنا اور معاصی اور گناہوں سے محفوظ رکھنا، یہ جو پوری محافظت ہے، یہ اولیاء اور عرفاء کے ہاں اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے، یہ ضبط نفس ہے، یہ صبر اس کو کہتے ہیں، یہ ضبط نفس ہے، نفس کو ڈسپلن میں رکھنا، نفس کو دائرے کے اندر رکھنا، نفس کو دائرے کے اندر رکھنا، نفس کو حدیں نہ پھلانگنے دینا کہ گناہوں میں نہ چلا جائے، نفس لوگوں پر ظلم کرنے میں نہ چلا جائے، حق تلفی میں نہ چلا جائے، زیادتی میں نہ چلا جائے، گناہ پر اللہ کی نافرمانی میں نہ چلا جائے، ان حدوں کو قائم رکھنا، ایسا نفس کو ڈسپلن دیے رکھنا، اس ضبط کو صبر کہتے ہیں۔ یہ ایک ریسٹرینٹ ہے، ایک کنٹرول ہے۔ لہذا اس کی تین شکلیں، جس سے بندہ، جو میں نے کہا نیکی اور طاعت کے لیے کہ کیسے اب توبہ کے ذریعے زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا، اب اس تبدیلی کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور نیکی تقوی پہ قائم کیسے رہنا ہے، اس کا آغاز اس تصور سے لے رہا ہوں کہ سب سے پہلے بندے کو جو ملا ہے، تھوڑا ملا ہے، عزت نہیں ملی، ناقدری مل گئی، وسائل کم ملے، طاقت کم ملی، صحت اچھی نہیں ملی، یا زیادہ مل گئی، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو مقدور میں سختی ملی، کمی ملی، بلا ملی، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو لکھا تھا، جو آپ کو ملا، جو دستیاب ہوا، جو میسر آیا، اس میں سختی بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی، اذیت بھی، دکھ بھی، آپ سمجھتے ہیں آپ کو جو حق تھا وہ نہیں ملا، مگر چلو جو ملا وہ مقدور ہے، جو ملے اس کو مقدور کہتے ہیں، جو نہ ملے اس کو مقدور نہیں کہتے، جو نہ ملے وہ آپ کی خواہش ہے، مقدور نہیں ہے، مقدور وہی ہے جو آپ کو ملا۔ اب ملنے میں خواہ سختی ہے خواہ آسانی ہے، سہولت ہے خواہ تنگی ہے، خواہ پریشانی ہے خواہ فراوانی ہے، جو ملا وہ مقدور ہے۔ تو پہلی شرط، مقدور کی جو سختی ہو
اس پر بندہ نفس کو راضی رکھے، بندہ نفس کو ڈسپلن رکھے، نفس کے اندر گھبراہٹ پیدا نہ ہو۔ دوسرا، زبان کو صبر میں ضبط میں رکھے کہ زبان شکوہ نہ کرے۔ تیسرا، جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو ضبط میں رکھے کہ وہ گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں نفس کی گرفت کرنا، نفس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا کہ وہ بگڑے نہیں، اس کے اندر برائی، ہوا، طغیانی، نافرمانی نفس میں پیدا نہ ہو، چونکہ نفس کی نافرمانی ہی جسم اور اعضاء کو نافرمانی کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، پھر زبان کو قابو میں رکھنا، پھر جسمانی اعضاء کو قابو میں رکھنا۔ اگر یہ تین چیزیں بندہ اپنے ضبط میں، کنٹرول میں، اپنے صبر میں، حفاظت میں رکھ لے، ڈسپلن میں رکھ لے، اور اسی طرح رکھ لے جیسے اللہ کی ذات چاہتی ہے، تو پھر جو اس بندے کی محنت ہے وہ نعمت سے بدل جاتی ہے۔ یعنی جو اس کی مشقت تھی، تکلیف تھی، ریاضت تھی، پریشانی تھی، وہ اٹ سیلف اللہ کی نعمت بن جاتی، وہ راحت میں بدل جاتی، وہ راحت بن جاتی، اذیت راحت بن جاتی ہے۔ نہ ملنے کے اندر ہی آپ ملنے کا مزہ لیتے ہیں، تکلیف میں آپ راحت کا مزہ لیتے ہیں، اور جو بلا تھی، مصیبت تھی، وہ عطیہ بن جاتی، وہ محبوب کا گفٹ بن جاتی، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور جو چیز مکروہ تھی، ناپسندیدہ تھی، ناخوشگوار تھی، وہی ناخوشگوار جو ان پلیزنٹ تھی وہ آپ کے لیے پلیزنٹ اور خوشگوار بن جاتی، اپروچ چینج ہو جاتی۔ جو آج بتا رہا ہوں، یعنی جب توبہ کر کے زندگی بدل لی تو اس کے بعد اپنی اپروچ کو چینج کرنا ہے۔ اب یہاں ایک جملہ میں کہہ لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ اپروچ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آڈیٹر بن جائیں، اپنے آڈیٹر خود بن جائیں۔ اب آڈٹ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آڈٹ خود کریں یا پھر کوئی اور کرے گا۔ اگر کسی اور نے آڈٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس سے حساب لو، پھر مشکل میں پڑ جائیں گے، پھر حساب پہ پورے نہیں اتریں گے۔ بہتر وہی شخص ہے جو عرض کرے باری تعالیٰ حساب کے دن میرا آڈٹ نہ کر، میں ہر روز اپنا آڈٹ خود کر لیتا ہوں۔ جو آدمی ہر روز خود اپنا آڈٹ کرے اس کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہوگا، باہر سے کوئی آڈیٹر مقرر نہیں ہوگا۔ اور آڈٹ کے لیے وہ نگرانی چاہیے۔ آپ دیکھیے نا، جب بیلنس شیٹ بناتے ہیں، بکس بناتے ہیں اکاؤنٹس کی، تو اس میں آپ ایک طرف بناتے ہیں ارننگز کیا ہے، انکم کیا ہے۔ میں اس سبجیکٹ کا آدمی نہیں ہوں، اگر کوئی بتانے میں غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، میں تو ایسے ہی سادہ سی سوجھ بوجھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ایک طرف لکھتے ہیں ارننگز کیا، انکم کیا ہے، آگے لکھتے ہیں ایکسپینڈیچرز کیا ہے، اور انکم اور ایکسپینڈیچر کو بناتے بناتے پھر لکھتے ہیں کہ بیلنس، جب پورا صفحہ ختم ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ کیا بچ گیا۔ انکم بڑھ گئی تو بیلنس کیا ہے آپ کا، ایکسپینڈیچر بڑھ گیا تو مائنس میں چلے گئے۔ جو آپ کا بیلنس ہوتا ہے انکم کی طرف یا ایکسپینڈیچر کی طرف، اسے شفٹ کرتے ہیں اگلے صفحے پر، وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کل کا حساب یہ تھا، کل جب شام ہوئی میں بیڈ پر گیا تو میں نے اپنا آڈٹ کیا، یہ نیکیاں تھیں، یہ خرچہ تھا، یعنی گناہ تھے۔ خرچہ یعنی وہ نیکیوں کو کھاتی رہیں، گناہ جو کہ نیکیوں کو کھاتی ہیں، خرچ کرتی ہیں گناہ کو، وہ خرچہ ایکسپینسز ہو گئے۔ اب گناہ زیادہ تھے تو آپ کی ارننگ سے بڑھ گئے گناہ، آپ لاس میں گئے۔ اگر نیکیاں زیادہ تھی تو گناہ نیکیوں کو کھا گئے، اتنی دو چار بچ گئیں رات کے وقت۔ صبح آپ کا بیلنس شیٹ وہاں سے شروع ہوگی۔ تو آدمی ہر روز اپنا آڈٹ خود کرتا ہے، کیا کمایا، کیا کھایا، کیا خرچ کیا، کیا بچا، کیا لوز کیا۔ تو بندہ اگر خود اپنا آڈٹ کرے تو ایکسٹرنل آڈٹ کی پریشانی نہیں ہوتی اس کو۔ پھر اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر بندہ
اس طرح کا اپنا محاسبہ اور آڈٹ کرنے والا خود ہو جائے اور اپنی کیفیات کو، قلب کو یعنی نفس کو، زبان کو اور جسم کو اس ڈسپلن میں لے آئے کہ اس راہ پر اس کو گامزن رکھے، تو ڈسپلن کر دے، تو پھر اس کی مشقت نعمت سے بدل جاتی ہے، اذیت راحت سے بدل جاتی ہے، اور ناخوشگواری خوشگوار حالت سے بدل جاتی ہے۔